یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج عید مبارک کا دن ہے، اور عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد یہ خوشی لوٹ کر آتی ہے۔ عید خوشیاں لوٹ کر آنے کا دن ہے۔ عید شہر الحرام کا پہلا دن ہے۔ عید تکبیر کہنے کا دن ہے۔ عید غریبوں کی یادگیری کا دن ہے۔ عید عزیزوں کی ملاقات کا دن ہے۔ عید گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ عید رمضان شریف کی تکمیل کی خوشی کا دن ہے۔ عید نزول رحمت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم رمضان شریف کے روزے مکمل کر لو، یعنی 29ویں کی شب کو چاند دیکھ لو، یا چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 دن رمضان کے پورے کر چکو، تو سمجھو کہ یہ سب کچھ میرے فضل سے ہوا، یہ سب کچھ میرے کرم سے ہوا۔ اور جب تمہیں میرا فضل و کرم مل گیا تو میرے فضل و کرم پر خوشیاں مناؤ، اور ہاں یاد رکھو کہ کہیں خوشی میں مجھے بھول نہ جانا۔ اس لیے میری حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل بجا لاؤ تاکہ تمہیں میرا فضل و کرم یاد رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یوں فرمایا کرتے تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کو گھر سے نکلتے وقت آہستہ تکبیر ایک راستے سے کہتے ہوئے آئیں اور دوسرے راستے سے اپنے گھر کو واپس جائیں۔ یہ دونوں راستے قیامت کے دن تیرے گواہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ ان 2 دنوں میں خوشیاں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا دن ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان 2 دنوں میں دور جاہلیت میں خوشی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ عید کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں قرآن ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں ایمان ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں رمضان ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، عید الفطر کا دن ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، عید الاضحیٰ کا دن ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، لیلۃ القدر کی رات ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں رب رحمان ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، قانون قدرت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا اور آزما لیا گیا کہ کون ہے جو مالک کی خاطر سب کچھ ایک محدود مدت کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور کون ہے جو مالک کی رضا پر اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ عید کا دن اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، کمرہ امتحان میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لائق بھی اور نالائق بھی، اور انہیں اپنی کارکردگی کا خوب علم ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کارکردگی سے انجام دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ناقص کارکردگی والے نتیجہ سامنے آنے سے پہلے ہی گھبراتے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں، اور کامل کارکردگی والوں کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک میں
جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے روزے رکھے رمضان مبارک میں، جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے تراویح ادا کی رمضان مبارک میں، جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے سحری میں نوافل ادا کیے رمضان مبارک میں، جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے جھوٹ، غیبت، چگلی اور بیہودہ گواہی سے محفوظ رہے، تو ان کو آج نتیجہ کے دن جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس پر وہ خوش ہے، اور یہ خوشی انہی کی عید ہے اور در حقیقت انہی کی عید ہے۔ حضرات گرامی، عید دوسرے طبقے کے بھی ہے، مگر وہ فضل الہی وہ سب سے بڑا سخی انہیں اپنی چوکٹ سے خالی نہیں لوٹاتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ عید کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، آپ ابھی اپنے گھر میں ہی ہوں گے اور آپ اپنے گھر سے مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہوں گے کہ آپ کے دروازے پر ایک بھکاری آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عید مبارک، اپنی عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی عطا کر دیجئے، تو سخی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، حالانکہ وہ فقیر ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان بھی نہیں، مگر آپ اسے کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ آج کسی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، آج جی بھر کے سخاوت کرنی چاہیے، اپنا ہو یا بیگانہ سب کو بخشش ہونی چاہیے۔ تو حضرات اکرامی، اسی طرح ہم بروز عید مسجد میں جاتے ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، روزے دار بھی، بے روزے دار بھی، نیک لوگ بھی، بد لوگ بھی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو ہم بھی اس مانگنے والے کی طرح اپنے خالق کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا، آج عید کا دن ہے، ہمیں عیدی عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے۔ تو حضرات گرامی، ادھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان المبارک میں جتنے جہنمی قیدی آزاد کر کے جنتی بنا دیے ہوتے ہیں، یا اس رات یعنی رمضان کی آخری رات، ان سب کی گنتی کے برابر جنہوں نے آزاد فرماتا ہے، اور پھر چاند رات کو ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ، اے فرشتوں مسجد میں حاضر ہو جاؤ، اے فرشتوں گلیوں اور محلے میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کو مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ فرشتے دوک در دوک آتے ہیں، مغفرت کے مژدے سناتے ہیں، بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے ایک آدمی پر جسے فرشتوں نے آج ہی کے دن پچھلے سال عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا تھا، تو فرشتے چونک اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ تو وہ ہے جس نے نہ کبھی فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے نہ کبھی ظہر کی نماز ادا کی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی عصر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے نہ کبھی مغرب کی نماز ادا کی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے نہ کبھی عشاء کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے نہ کبھی جمعہ مبارک کی نماز پڑھی، مگر آج آ گیا ہے حالانکہ اس نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، یہ 80 سال کا بابا ہے، سفید داڑھی والا ہے، یہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتے آیا ہے، آج آ گیا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں یہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا، میں اس کے گناہ دیکھوں یا اپنی شان رحمت کو دیکھوں، میں اس کے جرم کو دیکھوں یا سفید ریش سے آنسو بہانا دیکھوں۔ جب آج میرے ایک بندے نے ایک فقیر کو خالی نہیں لوٹایا تو میں اس سفید ریش کلمہ پڑھنے والے کو کیسے خالی لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو ہر کسی کو ہر وقت عطا کرنے والا خدا ہوں۔ تو حضرات یا رسول اللہ، حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنا
کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور ظہر تک انتظار میں رہا، اس کے فجر اور ظہر کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ جس نے ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کے انتظار میں رہا تو اس کے ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے سارے گناہ معاف۔ اور جس نے عصر کی نماز ادا کی اور مغرب کے انتظار میں رہا تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ اور جس نے مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کے انتظار میں رہا اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے تمام گناہ معاف۔ اور جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اگلے جمعے کے انتظار میں رہا تو ان دونوں جمعے کے درمیان ہونے والے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح جس نے عید کی نماز پڑھی اور اگلے عید کی نماز کے انتظار میں رہا تو اس کے دونوں عیدوں کے درمیان ہونے والے گناہ معاف۔ یہ تو ایک بابا پچھلی عید پر آیا تھا، سال انتظار کرتا رہا، آج پھر آ گیا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج کوئی عید گاہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا، ہوگا تو مجرم اور جب واپس جائے گا تو ہوگا مغفور۔ آج میں بھی عیدیاں ادا کر رہا ہوں، گناہ لے کر آؤ معاف ہو کر جاؤ۔ یہ یوم عید ہے، آج اپنوں کو ہی نہیں بیگانوں کو بھی نوازا جا رہا ہے، لہذا یہ کہتے چلے آؤ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ حضرات گرامی، یہ ان کے لیے ہے جو غلامان رسالت ہے، جنہوں نے فاتبعونی پر عمل کرتے ہوئے یحببکم اللہ کا اعزاز حاصل کر لیا، جنہوں نے عید اس طرح منائی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، کیونکہ شیطان بھی تو آج رہا ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر شیطان کی قید ختم ہو گئی، ادھر اس کی قید ختم ہوئی، ادھر اس کے چہرے جمع ہو گئے، ادھر چہرے جمع ہوئے، ادھر پروگرام بننے لگے۔ شیطان تقریر کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے پورا 1 مہینہ بڑے کل کو اضطراب میں گزارا ہے، میں قید میں تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ قلبی طور پر نمازوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، میں قید میں تھا اور یہ سوچتا تھا کہ لوگ روزہ رکھ کر روحانی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، لوگوں نے میری سال کی محنت کو 1 ہی مہینے میں برباد کر دیا اور نیکیاں برائیوں سے بے شمار گناہ بڑھ گئے۔ ان کو 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا رہا، 10 نیکیوں کا ثواب 70 گنا ملتا رہا، 70 نیکیوں کا ثواب 700 گنا ملتا رہا، 700 نیکیوں کا ثواب بے اجر و حساب ملتا رہا۔ میری کی ہوئی محنت اکارت ہو گئی، میرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، میں قیامت تک بھی لگا رہوں تو یہ برابر نہیں ہوگا۔ میں تم سے ناراض ہوں کہ تم بہت زیادہ سست نکلے، تم نے میرے بات کوئی خاص سر انجام نہیں دیا۔ سب چہرے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ سن لو، معافی کی ایک ہی صورت ہے، توجہ چاہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ معافی کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا انٹرنیٹ پھیلاؤ کہ کل کا دن نکلنے سے پہلے ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہو۔ سب نے کہا کہ وہ کیسے؟ شیطان بولا کہ وہ ایسے کہ انسان شراب کا دل آدھا ہے، یہ عورت کا متوالا ہے، آج کی رات شراب کے دور چلا دو، عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے ان کے پاس پہنچا دو، ٹی وی پر سر عام فحاشی کے پروگرام چلا دو، سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، سب روزے برباد، نمازیں برباد ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند رات کو کیا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں چاند رات میں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے اولاد آدم، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب ایک ہی رات میں پھر گئے ہو۔ اپنے اس ازلی دشمن کے کہنے پر تم نے رقص و سرور کی محفلیں سجائی، ٹی وی اور سیل فون پر فحاشی پروگرام لگا لیے۔ کل تک جہاں قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی، کل تک جہاں نعت خوانی جاری تھی، وہاں آج فحاشی پروگرام کروا رہے ہو۔ کل تک جہاں رمضان مبارک کی رحمتیں برس رہی تھی، وہاں زناکاری ہو رہی ہے۔ عید تو نام تھا میری رضامندی کا، عید تو نام تھا میرے احکام کی
بجا ابری کا عید تو نام تھا رمضان المبارک سے فیض سے مستفید ہونے کا، مگر یہ کیا ہوا؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کرنی ہے، تم نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، تم نے قرآن، تم نے قبروں کی تاریخ طویل رات میں بھی گزارنی ہے، تم نے میدان حشر میں میرے حضور بھی پیش ہونا ہے، اور تم نے پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اور پھر میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان سارے سوالات کا کیا جواب دو گے جب میرا حبیب بھی تمہارے سامنے پوچھے گا؟ جب وہ پوچھیں گے سر محشر برا کے سامنے، تو کیا جواب دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے غیظ و غضب کو آواز دینے والوں، اے عظمی دشمن شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے والوں، قدم قدم پر میری نافرمانی کرنے والوں، اگر میں چاہتا تو قوم عاد کی طرح تمہیں زیر و زبر کر دیتا، اگر میں چاہتا تو دوسری اقوام کی طرح تمہیں نیز پا نابود کر دیتا۔ میں تمہارے بدعمالیاں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری سیاکاریاں دیکھتا ہوں، تمہاری فحاشیاں عریانیاں زناکاریاں دیکھتا ہوں، مجھے جوش اور جلال بھی آتا ہے، چاہتا ہوں کہ عذاب دوں، یا اللہ پھر عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو آواز قدرت آتی ہے، مکان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ تم میں اس کا محبوب موجود ہے۔ تو اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرین مقدسہ کا صدقہ عذاب نہیں دیتا۔ حضرات اکرامی، ہم نے کلمہ پڑھا مگر زبانی ہماری عید کلمہ والوں کی سے عید نہیں بن سکی، غیروں کی عید بن گئی۔ وہ اپنی عیدوں میں ناچتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، وہ اپنی عیدوں پر مجرے کراتے ہیں، ہم بھی وہی کراتے ہیں، وہ اپنی عیدوں پر جس طرح انہوں نے ہولی اور دیوالی منائی ہم نے بھی ایسا طریقہ اپنا دیا، اور ہمیں قطعاً یہ یاد نہ رہا کہ ہم کیسی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس نبی اور اس کے صحابہ نے کیسی عید منائی۔ حضرات گرامی، یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جنہیں مراد مصطفیٰ کا لقب مل چکا ہے، جو خلیفہ ثانی ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، نماز عید ادا کر کے اپنے گھر میں آئے اور تنہا بیٹھ گئے، سر سجدے میں رکھ دیا، زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور سوال کیا، حضور آج عید کا دن ہے اور اس قدر آپ رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، خوشی عید تو تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے روزے منظور ہو گئے، خوشی عید کی تب ہو جب مجھے معلوم ہو جائے کہ میری نمازیں منظور ہو گئی، خوشی عید کی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری تراویح منظور ہو گئی، خوشی عید کی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری عبادت منظور ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ خوشی کی بات کی، اگر میرا خالق و مالک راضی نہ ہوا تو پھر خوشی کیسی؟ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، جن کے دامن میں سب کچھ ہے، اللہ اللہ، جن کے دامن میں سب کچھ ہے وہ تو روئے، اور جن کے پلے ایک عمل بھی نہ ہو وہ عید کو پھر مزید گناہوں سے آلودہ کرے، یہ کس قدر شرمناک طریقہ ہے۔ ایک تو کمایا کچھ نہیں، دوسرا گناہ کمانے پر کمبستہ ہے۔ کیا یہ ہماری غیرت اسلامی ہے؟ کیا یہ ہماری اہمیت دینی ہے؟ اور خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کے عدل و انصاف کا انگریز بھی مدعا ہے، اور جو انہی فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے ہے، عید کی نماز کے بعد اسی طرح تنہائی میں چیخے مار مار کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، اے اللہ میں نے تیری ایسی عبادت نہ کی جیسے اس کا حق تھا۔ تو مسلمانوں، ہم کس زور پر عید کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں؟ کیا وہ شخص جن کے امتحان میں تمام پیپر خالی ہو، اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہو، وہ رویا کرتا ہے یا پھر رقص و سرور کیا کرتا ہے؟ ارے ہم نے رحمان کو ناراض کیا
اور شیطان کو راضی کر رہے. حضرات گرامی مسئلہ یہ ہے کہ عید نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، بلکہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دیا کرو، تاکہ وہ غریب جو استطاعت نہیں رکھتے تمہاری اس امداد سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. مگر ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں، ہر برے کام پر تو پیسے لگا لیتے ہیں، جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو جواب دیتے مولانا جیب خالی ہے، بہت زیادہ ہے. حالانکہ صدقہ فطر اس بچے کی طرف سے بھی دینا واجب ہے جو چاند رات پیدا ہو، مگر ہم واجب کو چھوڑ کر گناہ کی وادیوں میں مسترب ہو رہے ہیں. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، عید کا دن تھا، اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھے. ایک ہاتھ کے ساتھ امام حسن کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ امام حسین کو پکڑا ہوا ہے. راستے میں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اچانک چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ اپنی زبانوں سے جو سلسلہ کلام جاری تھا یہ ایک دم منقطع ہو گیا، توجہ ایک طرف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کونے میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس نے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا بھی موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس بچے کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹا تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آج عید کا دن ہے اور یہ رونے کا دن نہیں؟ تم نے نئے کپڑے بھی کیوں نہیں پہنے؟ بچہ زار و قطار رونے لگا اور اس کے رونے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رلا دیا. بچہ سسکیاں لینے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ بچہ کی چیخ بلند ہو گئی اور رو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین نہیں ہیں. حضور نے فرمایا وہ کہاں گئے؟ بچہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں. میرے حضور نے فرمایا تو نے عید کے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر والدین ہوتے تو وہ پہناتے، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو مجھے کپڑا پہنائے، مجھے ساتھ عیدگاہ میں لے کے جائے اور خوشیاں منائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمنانہ مبارکہ سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد مجھے اپنا باپ کہنا اور عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھنا. ارے جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. ارے جن ہاتھوں سے حسنین کریمین نے پکڑا رکھا تھا انہی ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ کہا کرتی تھی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، اے عائشہ تمہیں مبارک ہو، آج میں تیرے لیے بیٹا لایا ہوں. اے عائشہ تم اس کو غسل دو، اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرو اور ہم اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ اے بچے تجھ پر ساری کائنات کو قربان کر دوں. ارے جسے مصطفیٰ اپنا بیٹا کہہ دے، جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیٹا بننے کا شرف حاصل ہو جائے، جسے سیدہ فاطمہ اپنا بھائی اور حسنین کریمین اپنا ماموں سمجھے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، بلکہ اس بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. ایک بار تو عرش کے فرشتوں نے بھی جھانک کر یہ دیکھا یہ کون سا بچہ ہے جو 14 طبق رسول کے کاندھوں پر سوار ہے، ہو کر آ رہا ہے، سو سوار ہو کر آ رہا ہے. اور صحابہ اکرام نے اپنے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ حسن تو نہیں، یہ حسین تو نہیں، یہ کون سا بچہ ہے؟ اور جب میرے آقا نکلے اس بچے کو کندھے پر رکھ کر تو جتنے بچے وہاں پر موجود تھے سب یہ کہنے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم. اللہ اکبر. حضرات گرامی جسے چاہا در پہ بلا لیا.
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ہے مسلمانوں کی عید، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، یہ ہے فاروق اعظم کی عید، یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی عید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، عید کی روز 5 کی بجائے 6 نمازیں ادا کریں تو پھر عید ہے، اور عید کے روز 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، اس میں ساری دن گزار دیں، اور عید کا فیضان ایسے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آئیے آج ہم عید کے دن عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے روز اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور آئندہ اپنی زندگی کو بھی اس کے حکم کے مطابق بسر کریں گے۔ حضرات گرامی، یقین مانیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ہر دن عید ہوگا، اور ایمان پر، اور ہماری ہر رات شب برات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کا سچا غلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قومی فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک وحب عمل یقرب الی حبک وحب عمل یقرب الی حبک